سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے جو اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ لوگ. فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ جس کے بارے میں ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں کہ اس بندے کو ہدایت دے دی جائے تو یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے. اسلام کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے تو سینے میں اتر جاتی ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اور جس کے بارے میں اللہ گمراہی کا ارادہ کرتے ہیں کہ بندے کو گمراہ کر دیا، گمراہی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے. حرجاً کأنما یصعد فی السماء، اتنا تنگ ہو جاتا ہے، اتنا تنگ ہو جاتا ہے گویا آسمان پہ چڑھنا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد کو ذرا کھول کر جس کے بارے میں ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون سے لوگ ہیں کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے، کون سے لوگ؟ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو نور یقذف فی قلبہ المؤمن فینشرح وینفسح، فرمایا مومن وہ ایک نور ہے، سینہ کھولنے سے مراد وہ ایک نور ہے جو مومن مسلمان کے سینے میں پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ سینے میں وہ نور ایمان پیدا ہوتا ہے تو اس کے سینہ ایمان کے ساتھ منور ہو جاتا ہے. دین کا شوق، ذوق، محبت پیدا ہو جاتا ہے. سینہ کھولنے سے مراد دین کا شوق ہے، قرآن کا شوق ہے. جس طرح اللہ کریم نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اللہ کی طرف سے توحید کا نور، ایمان کا نور، اس کی مثال اللہ کریم نے دی ہے کہ ایمان والے مومن مسلمان کے سینے میں وہ نور پیدا ہوتا ہے، ایسا نور ہوتا ہے جس کی مثال یہ ہے کہ چراغ ہے، چراغ کی روشنی بھی ہوتی ہے، اگر وہ چراغ کسی شیشے والے برتن میں
جائے اور اسے تاک میں رکھ دیا جائے تو اس کی روشنی ڈبل ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایمان والے کے سینے میں جب اللہ کی وحدانیت کا نور آ جاتا ہے، مومن مسلمان کا سینہ ویسے بھی نور سے منور تھا، ایمان سے منور تھا، جب اللہ کی توحید کا نور آیا تو فرمایا وہ نور ڈبل ہو گیا، نور علی نور، نور پہ نور اللہ نے عطا کر دیا ہوتا ہے۔ یہ ہے ایمان والوں کے لیے، یہ سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے۔ اس سے مراد نور ایمان ہے۔ ہر نماز کے اندر دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، سیدھا راستہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ نور جس سینے میں آتا ہے اسلام کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، ذوق پیدا ہو جاتا ہے، ہدایت کا ارادہ جس کے لیے کیا جاتا ہے اسلام کے لیے اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ اب ہر بندہ سینے کو ٹٹول کر دیکھے، آیا دین کا شوق اور ذوق ہمارے سینوں میں ہے؟ دین کا اگر شوق ہے، قرآن کی آواز ہمارے سینوں میں لگتی، کانوں میں لگتی ہے تو دل میں اترتی ہے یا نہیں؟ اس سے فائدہ ہوتا ہی ہے۔ اکثر میں یہ آیت سناتا ہوں، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتی زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ مومن مسلمان کون ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا سینے میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِي، اور جب ہماری آیات اس پہ پڑھی جائیں زادتہم ایمانا، اس کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور مفسرین نے فرمایا ایمان زیادہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ خیر کی توفیق ہو جائے، عمل کی توفیق ہو جائے، عمل کی توفیق ہو جائے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پہ توکل کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ہے سینہ اسلام کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ نے چن لیا، اور اس کا سینہ اسلام کے لیے اس میں محبت، ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ جتنا ذوق و شوق ہے آج اسلام کا، دین کا، ہر بندہ ٹٹولے، ہر بندہ دیکھے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی الصلوات، جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، کانت لہ نورا، اللہ اس کے لیے نور پیدا کر دیتا ہے، وبرہانا، اور اس کے لیے دلیل پیدا ہو جاتی ہے، حجت پیدا ہو جاتی ہے، بخشش کا ذریعہ پیدا ہو جاتا ہے، وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور آخرت کی، قیامت کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو آدمی 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، فرمایا لم یکن لہ نورا،
اللہ اسے نور ہدایت بھی نہیں عطا فرماتے ہیں۔ ولا برہان ولا نجات، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی دلیل پیدا ہوتی ہے، نہ نجات کا ذریعہ پیدا ہوتا ہے۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنَ، قیامت والے دن وہ قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، نور ایمان پیدا ہو، نور ہدایت پیدا ہو، مومن مسلمان دین کا ذوق اور شوق پیدا ہو، اور دل میں شوق نہ ہو، ذوق نہ ہو، تو کیسے ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں؟ ایمان والا تو دین کا شوق ہوتا ہے، اور فرمایا اس سے مراد سینہ کھل جانا ہے۔ سینہ کھلنے سے مراد ہدایت ہے۔ جس طرح سورہ نشرح میں فرمایا گیا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے میرے پیغمبر آپ کا سینہ نہیں کھولا ہے؟ یہ نعمت ہے، سینہ کھلنا، ہدایت کے لیے کھلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے ربا میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، دین کے لیے کھول دے، تیرے احکام کو سمجھنے کے لیے میرا سینہ کھل جائے، میرے کام کو آسان فرما۔ گویا موسیٰ علیہ السلام جو مانگ رہے، گویا بڑی اہم ترین یہ نعمت ہے، سینے کا کھلنا۔ یہ اسی کا ہے کہ جو سینے میں تڑپ رکھتا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب ہو۔ جب یہ نعمت ہے تو اللہ سے مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان، اللہ ہمارے سینوں کو ایمان سے منور فرما۔ وشرح صدورنا للاسلام، اللہ اسلام کے لیے ہمارا سینہ کھل جائے، اسلام کے لیے ہمارا سینہ کھل جائے، سینوں میں ذوق اور شوق پیدا ہو جائے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اور جس کے بارے میں گمراہی کا ارادہ کرتا ہے اللہ، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، اسلام کے لیے اس کا سینہ بالکل تنگ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی خرافات سننے کے لیے کئی گھنٹے بیٹھنے کے لیے تیار ہے، لیکن مسجد میں اللہ کے دین کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جائے، ایسا آدمی اس کا سینہ چونکہ اسلام کے لیے تنگ ہو رہا ہے تو اللہ اس کو گمراہ کر دے۔ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھلتا ہے، اس میں اسلام کا ذوق و شوق ہے، محبت ہے، قرآن سننے کی محبت موجود ہے، تو سمجھ لانا اللہ کی طرف سے تمہیں ہدایت کا سرٹیفکیٹ اللہ دے دے۔ اور جس کا سینہ تنگ ہو رہا ہے اسلام کے لیے، تو سمجھ جانا اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا۔ اور پھر فرمایا حرجن کأنما یصعد فی السماء، اتنا تنگ ہو جاتا ہے اسلام کے لیے سینہ، گویا آسمان پہ چڑھنا ہے۔ جس طرح آسمان پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے، ایسا آدمی جس کے بارے میں اللہ
اتنا تنگی آتی ہے نا گویا وہ آسمان پہ چڑھنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن بالمسجد کسمک فی الماء. فرمایا مومن آدمی کا سینہ دل مسجد میں ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. خوشرت پانی سے باہر نکالیں تو بے چین ہو جاتا. والمنافق بالمسجد, اور منافق آدمی مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے کالطیر فی الکفل, جیسے پرندہ پنجرے کے اندر ہوتا ہے کہ کب راستہ نکلے پنجرے کا دروازہ کھلے اور میں بھاگوں. مومن مسلمان کو مسجد میں جی لگتا ہے, خوش ہوتا ہے, اور منافق آدمی کا دل مسجد میں نہیں لگتا. آ تو جاتا ہے کسی نہ کسی طرح مسجد میں آ تو گیا لیکن دل مسجد میں نہیں لگتا. تو صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس آیت کی سمجھ ہمیں نہیں آئی کہ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. کہ اللہ جس کے بارے میں ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں, اور جس کے بارے میں گمراہی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو جاتا ہے, اتنا تنگ ہو جاتا ہے گویا آسمان میں چڑھنا ہے. یہ اللہ کے نبی یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سینہ کھولنے سے مراد نور ہے, نور ہدایت ہے, وہ مومن مسلمان کے سینے میں پیدا ہوتا ہے, اور جو نور ایمان سے محروم ہوتا ہے فرمایا اس سے مراد وہ سینہ جو اسلام کے لیے تنگ ہونے والا ہے, گمراہ ہونے والا سینہ. منافق مشرک اور کافر مراد ہے اس سے. اب صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے نبی حل لنا من امارات, کیا ہمارے لیے کوئی نشانی ہے اس بات کی کیسے پتہ چلے گا کہ کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا یا نہیں, کیسے پتہ چلے گا؟ اے اللہ کے نبی ہمیں نشانی بتلائی جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اپنے بارے میں کہ ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہے یا نہیں. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کی نشانی 3 نشانیاں ہیں. 3 نشانی. ایک الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت. فرمایا جس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہے فرمایا اس کے لیے 3 نشانیاں ہیں. جس کے اندر 3 نشانیاں ہیں سمجھ جانا اس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے, یہی آدمی ہدایت یافتہ ہے. اللہ کے ہاں ہدایت پانے والا یہی لوگ.
دعوت الی دار الخلود، ہمیشگی والے گھر کی طرف میلان ہو جاتا ہے، شوق پیدا ہو جاتا ہے آخرت والے گھر کی طرف، مرنے کے بعد والی زندگی کے متعلق انسان کا دل اس طرف مائل ہو جاتا ہے، مرنے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ وَتُجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، دھوکے والے گھر یعنی دنیا سے دل بھر جاتا ہے، دل دنیا سے اچاک ہو جاتا ہے۔ وَالْإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ الْمَوْتِ، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے لگ جاتا ہے۔ ہر بندہ سوچے کیا اس کے اندر یہ 3 علامتیں پائی جاتی ہیں؟ اگر پائی جاتی ہیں تو سینہ اسلام کے لیے کھلا، اور ایسے آدمی کو اللہ ہدایت نصیب کرے کہ جس کے سینے میں آخرت کی فکر موجود ہو، جس کی زندگی کے اندر دنیا سے بے رغبتی ہو، اور جو موت کی تیاری میں لگا ہو، اللہ کے ذکر میں، فکر میں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں اپنا وقت صرف کرتا ہو۔ آج ہماری دوڑ کیا ہے کہ دوسرے سے ہم آگے بڑھ جائیں، فلاں نے کما لیا میں رہ گیا، دنیا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہیں ہم۔ اللہ کریم نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر، فرمایا بہتات کی ہرس نے، زیادہ کمانے کی ہرس نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ ہلاکت میں ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، یہ ہلاکت میں ہے۔ یہ زیادہ کمانے کی فکر اتنی ہے کہ نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، نہ جائز دیکھتا ہے نہ ناجائز دیکھتا ہے، بس کمائی جاؤ۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو قبروں میں جا پہنچا۔ 2 معنی کیے ہیں مفسرین نے، ایک معنی یہ کہ کماتے کماتے دنیا کی فکر کرتے کرتے تو مر گیا، کھپ گیا، قبر میں جا پہنچا۔ حتی زرتم المقابر، دوسرا معنی یہ ہے کہ دنیا دنیا مالی مالی کرتے کرتے تو اپنی عمر دراز کر گیا، یعنی بوڑھا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، پھر ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا تمہارے ساتھ کیا بننے والا۔ ابراہیم ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، کسی دور میں بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ ایک دن خادمہ ملازمہ خواب گاہ کے اندر بستر ٹھیک کرتے کرتے تھوڑا سا ذہن میں ارادہ بنا کہ میں لیٹوں تو صحیح، اب اس بستر پہ لیٹی تو سو گئی، پتہ ہی چلا۔ بادشاہ سلامت آئے، ابراہیم ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ آئے اور دیکھا خادمہ سو رہی ہے، بڑا غصہ آیا، دھرا تھا، دھرا لیا، عصا لیا، 4-5 رسید کیے۔ اب وہ بیچاری ہڑبڑا کر اٹھی، پہلے روئی پھر ہنسی۔ بادشاہ نے کہا رونے کی وجہ تو مجھے معلوم ہے کہ تو روئی اس وجہ سے ہے
تمہارے درے پڑے ہیں، درد کی وجہ سے تو روئی ہے، ہنسی کس وجہ سے؟ کہ اللہ کی قسم ہے بادشاہ 5 منٹ سونے کی وجہ سے 5 درے نقد نصیب ہو گئے ہیں، نقد نصیب ہو گئے، اور جو ساری زندگی اس پہ سو رہا ہے اس کی سزا کا کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔